وَيُزَكِّيهِمْ کا اگر مادے کی طرف جائیں گے تو اس کا مادہ زا، کاف اور یا، زکا سے تزکیہ بنا ہے اور اسی سے زکوٰۃ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ زکوٰۃ کو اگر مختصر میں بیان کروں اس لفظ کے زکوٰۃ، تزکیہ، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک بیج کا اپنے مختلف مراحل طے کر کر ایک تناور درخت تک پہنچ جانا، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ جب بیج کو بوتے ہیں تو پورا ایک پروسیس طے کرتے ہوئے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس پروسیس تک پہنچنے کے بعد، درخت بننے کے بعد جب وہ درخت اپنا پھل لے کے آنا شروع کر دے، اس تمام پروسیس کو عربی زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ گروتھ کرنا، نشوونما کرنا، جو نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نتیجہ حاصل ہونا شروع ہو جائے، اس طریقے سے اسٹیج بائی اسٹیج کسی کی آپ نشوونما کرتے رہیں، عربی زبان میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ زکوٰۃ اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ زکوٰۃ اس معنی میں ہرگز استعمال نہیں ہوئی ہے جو ہمارے ہاں فقہی اصطلاح کے مطابق بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے آپ پورے سال کے اندر مال کو جمع کرتے رہیں، اور مال جمع کرنے کے بعد سال کے آخر میں اگر بچ گیا مال، بچنا شرط ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو مال پہلے کاؤنٹ کر لیا تھا، اگر وہ مال آپ نے کاؤنٹ کر لیا تو آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں کہ پورے مال کو ایک سال ہونے دیتے ہیں، اور اگر وہ سال کے اینڈ تک بچ گیا تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مال کے اوپر جو بچ گیا تھا، اور باقی جتنا آنا جانا مال کا لگا رہا وہ تو کسی کاؤنٹ میں نہیں آتا، وہ تو گیا۔ جو موجودہ مال جس کو پورا ایک سال آپ نے پالا ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ دینے کو کہتے ہیں۔ ہاں، اب ہم نے قرآن کے وآتوا الزکاۃ کو پورا کر لیا ہے، اب اس پورے سال چلانے کے بعد جب مال میں سے کچھ حصہ دیا آپ نے، جس کو 2.5% کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو قرآن نے جس کو دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ تو ایسی زکوٰۃ ہے جس سے معاشرے نشوونما پا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کا ایک ایک فرد اس کے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی نشوونما کرتے ہوئے، جیسے کہ ایک بیج درخت بنتا ہے، درخت بننے کے بعد اپنا پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس طرح معاشرے کا ایک ایک فرد اپنی نشوونما پوری کرنے کے بعد جب معاشرے کے لیے ہمواریاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، معاشرے کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے زکوٰۃ۔ جب وہ زکوٰۃ کا پروسیس پورا ہوگا، اور یہ نشوونما دینے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ قرآن تو اس کو کہیں بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ تو وہ ہیں اللہ کی جماعت والے کہ اگر اللہ ان کو زمین میں غلبہ عطا فرما دے، مکناہم فی الارض، ان کا لفظ آیا ہے، ان کا حرف آیا، حرف شرط ہے، اگر یہ ان کو ہم نے زمین میں غلبہ دے دیا ہے، مکناہم فی الارض، تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ کریں گے، صلاۃ کو قائم کریں گے۔ صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے اللہ زمین میں غلبے کی بات کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو آپ کو غلبے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو آپ کو غیر مسلم کسی بھی ملک کے اندر آپ کو آرام سے مسجد بنانے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اقاموا الصلاۃ کے لیے ان مکناہم فی الارض شرط کیوں لگائی ہے قرآن نے؟ ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں تمکن عطا فرما دیں، غلبہ عطا فرما دیں، کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ کریں گے، صلاۃ کو قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد آیا ہے وآتوا الزکاۃ، نشوونما کا پروسیس شروع کریں گے۔ معاشرے کے اندر جو طبقات موجود ہیں، ان طبقات کو نشوونما دینا شروع کریں گے، ان کو اس پروسیس سے گزارتے رہیں گے کہ وہ معاشرے کے لیے فائدے کا باعث بنتے جائیں گے۔ تو قرآن وآتوا الزکاۃ ان مکناہم کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں رمضان چل رہے ہیں آج کل، رمضان کے موقع پر آپ دیکھیں اپنی زکوٰۃ ہمیں مسجد میں دیجیے، اپنی زکوٰۃ وہاں دیجیے، اپنی زکوٰۃ وہاں دیجیے، اور زکوٰۃ کے لیے آیت کون سی پیش کرتے ہیں جس میں زکوٰۃ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے؟ انما الصدقات للفقراء، وہاں صدقات لکھا ہے، ترجمہ میں کہتے ہیں کہ یہ صدقات زکوٰۃ کی آیت ہے۔ اگر اللہ کو زکوٰۃ کی آیت بتانی ہوتی تو اللہ نے انما الزکاۃ کیوں نہیں لکھا؟ انما الصدقات کیوں لکھتا ہے؟ اگر اللہ کو زکوٰۃ ہی کہنا ہوتا اس سورۃ توبہ کی آیات کے اندر تو انما الزکاۃ کہتا، للفقراء مساکین،
وہ تو انما صدقات کہتا ہے، جس کو وہ صدقات کہتا ہے اس کو میں زکوٰۃ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر اس کو زکوٰۃ کہنا ہوتا تو وہ زکوٰۃ کہتا، صدقات کیوں کہتا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غلطی کرتا نہ بھولتا ہے، تو میں اس صدقات کو زکوٰۃ کی ضمن میں بیان کیوں کر رہا ہوں؟ یہ زبان عزت عام ہے یہ والی آیات، جب زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے سب سے پہلے سورۃ توبہ کی یہ والی آیت پیش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے تو جو مصارف ہے قرآن نے 8 بیان کی ہیں، آپ اس کو سب سے پہلے زکوٰۃ کا لفظ دکھائیے، باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ وہ بریکٹ لگا کے ترجمہ نہیں چاہیے، زکوٰۃ بھی عربی کا ورڈ ہے، صدقات بھی عربی کا ورڈ ہے۔ جب اللہ زکوٰۃ نہیں کہہ رہا، صدقات کہہ رہا، تو ہم زکوٰۃ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں سمجھنے والے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، رب کا کلام ہے، رب کہہ رہا ہے صدقات، میں کہہ رہا ہوں زکوٰۃ، مانی کس کی جائے گی؟ ہمارے ہاں کس کی مانی جا رہی ہے؟ جس کی مانی جائے گی اس کا مقام اونچا ہوگا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ وہاں پر اختیار کیا ہے، لوگوں میں بیان کیا ہے، تو پھر آپ کا مقام اونچا ہوا، کیونکہ آپ نے صدقات کو چھوڑ دیا۔ قرآن تو ان مکناہم کے ساتھ زکوٰۃ کو خاص کرتا ہے، اور صدقات کو تو عمومی طور پر بیان کرتا ہے کہ تم ہر شخص صدقات دو گے، فقراء کو، مساکین کو، عاملین کو۔ تو ہم نے تو قرآن کے الفاظوں کو یکساں بدل کے رکھ دیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے، یہ تو اہل کتاب کا شیوا ہمیشہ سے رہا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اس کی جگہوں سے پھیرنے والے ہیں، تحریف کتاب کرنے والے ہیں۔ اور تحریف کتاب پوری نہیں، تحریف کلمات، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ کلمات کو پھیرنا نہیں تو پھر کلمات کو پھیرنا کیا ہوتا ہے، مجھے وہ سمجھا دیا جائے۔ ابھی آج کے رمضان کے مہینہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کی بات آ رہی ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دو، ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پورے سال کیا کیا آپ نے؟ پورا سال بھوکا مرتا رہا، ختم ہو گیا، مر گیا، آپ کی زکوٰۃ اس تک نہیں پہنچی، آپ رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ رمضان میں زکوٰۃ دو گے تو آپ بڑی برکت والی ہوگی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ کس سورس سے بتایا آپ کو؟ زکوٰۃ کے بارے میں آج کل رمضان کے اندر زکوٰۃ، اور پھر اس کے ساتھ ایک نیا چیز فٹ کر دیتے ہیں، فطرہ، کہ آپ فطرہ دیجئے۔ یہ فطرہ مانگنے والے، ابھی آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں، نماز عیدگاہ کے اندر، وہاں لائن سے عیدگاہ کے اندر فطرہ دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ فطرہ لینے والے آپ کو عید کی نماز کے وجوب کا تو دس دے رہے ہوں گے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے فطرہ لینے والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے عید کی؟ کیا ان کے اوپر سے عید کی نماز ختم ہو چکی ہے؟ وہ کہاں ہیں جب نماز پڑھ کے آئے ہیں یہ لوگ؟ وہ کون سے مقام تھا؟ یہ تو سارے کے سارے فرقہ کے مطابق نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لائن سے فطرے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فطرہ ہمیں دیجیے۔ اچھا، روایات میں لکھا ہوا ہے کہ فطرہ ہمیشہ آپ کو دینا ہے گندم کی صورت میں اور جو کی صورت میں، روایت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ حدیث کی مانتے ہیں، یہ اصل میں مانتے ہیں اپنے ان لوگوں کی جن کو یہ پسند کرتے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بات وہ دلیل ہے جو ان کے عالم نے بتائی ہے یا ان کے فرقے والوں نے بتائی ہے، ان کو کیا لینا دینا ہے قرآن و حدیث سے؟ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے، جس حدیث کو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم کی، کہ فطرہ جو فرض ہے وہ فطرہ ہی فرض آپ کے اوپر جنس کی صورت میں، گندم کی صورت میں، جو کی صورت میں، ان کی بھی نہیں مانتے، بولتے پیسہ دیں گے، اور پیسے بھی کس کو دیتے ہیں؟ مسجد کے اندر پیسہ لے جا کے دے دیتے ہیں۔ تو مال تو خرچ کروا رہے ہیں، یہ مال آپ کا خرچ اپنے مصارف کے اندر کروا رہے ہیں، اپنا مال دو کلی اختیار کے ساتھ۔ اس جگہ جگہ آپ دیکھیں گے نا، یہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، آپ کلی اختیار کے ساتھ مال دیجیے، مال کو ہر جائز کام میں خرچ کیا جائے گا۔ مولوی کے پیسہ بھی تو جائز کام ہی ہے نا، وہ کب سے ناجائز ہو گیا؟ تو آپ کے مال کو تو پھر وہ مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے امام اور مؤذن وہ خوب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جائز سمجھ رہے ہیں۔
تو ابھی یہ فطرے کا موسم آیا ہو تو فطرہ دیجئے، اور فطرے کے نام پہ آپ سے پیسے لے کے مساجد کے اندر جو کام ہوتے ہیں، بل بھرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے اندر اس کو مصارف کے اندر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو قرآن نے زکوٰۃ کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو زکوٰۃ کا بنیادی معنی تو عربی زبان کے اندر پروسیس دینا ہوتا ہے کسی چیز کو، اور اس کو اس کے مختلف مراحل سے گزار کر اس کی تکمیل تک پہنچانا، تاکہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جائے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک بیج درخت بنتا ہے، اور جب وہ درخت اپنا پھل لے کے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں زکوٰۃ کا پروسیس کہا جاتا ہے۔